بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام صرف 31 بار پڑھ لو، سارا سال بارش کی طرح رزق برسے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلامی تعلیمات نہ صرف ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی کا راستہ بھی یہی تعلیمات دکھاتی ہیں۔ انہی تعلیمات میں ایک نہایت ہی بابرکت، روحانیت سے لبریز اور رزق کے دروازے کھولنے والی عبادت قربانی ہے۔ قربانی جیسے عربی میں ذبح یا نہر کہا جاتا ہے، دراصل ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اس عبادت کے پیچھے صرف گوشت کی تقسیم یا جانوروں کا ذبح کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا، تقوی، شکر اور عبدیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قربانی ایک بندے کے خالص ایمان، اللہ کی اطاعت اور اس کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کا عملی مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج آیت 37 میں فرماتا ہے، اللہ کو نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے اصل مقصد کو بیان کر دیا ہے کہ محض جانور ذبح کرنا یا اس کا گوشت کھانا ہی مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصود تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، اس کی رضا حاصل کرنا اور اس کے حکم پر خالص نیت سے عمل کرنا ہے۔ ناظرین، قربانی کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی عزیز ترین چیز یعنی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے مثال اطاعت کو اس قدر پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس عمل کو امت مسلمہ کے لیے سنت قرار دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے وہ روحانی راز پنہا ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے قربانی کے موقع پر خاص عبادات، اذکار اور اسماء الہی کا ورد کیا کرتے تھے تاکہ قربانی کے گوشت اور اس عمل کی برکت سے ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور کشادگی آ جائے۔ ایسے ہی روحانی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نام صرف 31 بار پڑھا جائے۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جسے بزرگان دین نے بارہا آزمایا ہے، اور اس سے بے شمار لوگوں کی تقدیر سنور گئی، رزق کی تنگی دور ہوئی، نصیب کے بند تالے کھل گئے، رشتے بننے لگے، کاروبار چلنے لگے اور دعائیں قبول ہونے لگیں۔ تو ناظرین، قربانی کے اس بابرکت اور عظیم دن میں آپ کی خدمت میں قربانی کے گوشت پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام صرف 31 بار پڑھنے کا ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے پر یہ عمل کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت آپ کے گھرانے کو ترسے گی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ پورا سال آپ کو غیب سے رزق ملتا رہے گا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے، اور یہ عمل آپ نے صرف قربانی کے گوشت پر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کسی گوشت کے ٹکڑے پر نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل قربانی کے گوشت کے ساتھ خاص ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے کا آپ نے کیا کرنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، ویڈیو کا کوئی بھی حصہ آپ نے چھوڑنا نہیں، تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل سمجھ آ سکے اور پھر آپ یہ عمل کریں۔ ناظرین، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے ناموں میں ایسی طاقت، ایسی روحانیت، ایسی نورانیت اور
ایسا روحانی اثر ہوتا ہے کہ جو بندہ اخلاص، یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کی اسے تمنا ہوتی ہے۔ اسماء حسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام خود قرآن مجید میں ذکر کیے گئے اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اجازت دے رہا ہے کہ اسے اس کے خوبصورت ناموں سے پکارو، اور تم دیکھو گے کہ تمہاری دعائیں کیسے سنی جاتی ہیں۔ جب بندہ قربانی جیسی عظیم عبادت کے ذریعے اپنی اطاعت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص نام مخصوص تعداد میں پڑھتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے روحانی طاقت، نورانیت اور برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پر قربانی کے گوشت پر اللہ کا نام پڑھ کر اس گوشت کو کھانا یا کھلانا ایسا عمل ہے جس میں جسمانی، روحانی اور معاشرتی فوائد پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب ہر طرف بے برکتی، بے سکونی اور تنگی کا راج ہے، لوگ نوکری، رزق، کاروبار، رشتے، سکون، عزت اور نیک اولاد جیسے مسائل سے دوچار ہیں، تو ایسے میں اس نیت اور یقین سے کیا گیا عمل کہ قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے پر اللہ کا مخصوص نام 31 بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ سال بھر رزق میں کشادگی، دل میں اطمینان اور نصیب میں بہار لے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رزق تنگ ہو جائے تو اللہ کے نام کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں، بندوں کے یقین میں کمی۔ یہ عمل جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، یعنی قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام صرف 31 بار پڑھ لو، نہ صرف آپ کی نیت کو مضبوط کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بندہ جب اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، پھر اللہ پاک کے نام کو اس گوشت پر پڑھتا ہے تو اسے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، تو گویا وہ ایسا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے جو رزق، رحمت اور سکون کے خزانے لے کر کھلتا ہے۔ یہی راز ہے کہ اکثر بزرگان دین قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے سے پہلے اس پر درود پاک، اسماء الہی، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی یا خاص اذکار پڑھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف گوشت ہی نہیں بلکہ یہ روحانی عمل ایک مکمل وظیفہ بن جاتا ہے جو دل، جسم، گھر اور معاشرہ سب کو فیض یاب کرتا ہے۔ بس ناظرین، آپ سب یہ ویڈیو دیکھو، سنو اور اس پیغام کو دل سے قبول کرو تو یقین رکھو کہ تمہاری زندگی میں ایک نیا روحانی باب کھلے گا۔ اللہ کے اس عظیم نام کو 31 بار پڑھ کر گوشت پر دم کر کے جب تم کھاؤ گے یا دوسروں کو کھلاؤ گے تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، نصیب کھل جائے گا اور وہ دروازہ جو سالوں سے بند تھے اللہ کی رحمت سے کھلنے لگیں گے۔ ناظرین، یہ ایک روحانی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں 7 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ جب جس شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو وہ بندہ چند دنوں میں اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، رازق بھی وہی ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم ہی کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے جب بھی مانگو، چاہے کچھ بھی مانگو، تو صرف اور صرف عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق ہی مانگا کریں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے
اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ اچھی مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اور اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے سب سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبت نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ وہ چیز یہ ہے کہ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب اور وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال اور طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا، اس قدر زیادہ مستجاب الدعوت ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے حاصل ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوت کیسے بن سکتا ہوں؟ یعنی میری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا کھانا پینا متشبہ شک و شعبہ سے پاک رکھو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، صرف حلال رزق کماؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، دن رات صبح شام، غرض ہر وقت مانگو، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگو۔ لیکن جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے جب سب سو رہے ہوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسے اس قدر رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، وسعتیں آخر کہاں سے آ گئی؟ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب تو قرض اس قدر ہے کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، قرض تو اوپر جا رہے ہیں لیکن رزق ہی نہیں۔ اگر کوئی سا بھی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، مسلسل نقصان ہی ہوتا ہے۔ آپ کو دولت چاہیے، رزق چاہیے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے، تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی جستجو یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے ہی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگو، لیکن حلال مانگو اور حلال کی جستجو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ ناظرین، اسی حوالے سے آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے قربانی کے گوشت کے ٹکڑے پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف
بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے یہ عمل صرف قربانی کے گوشت کے ٹکڑے پر کرنا ہے۔ ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا لے لیں اور پھر یاد رکھیں کہ گوشت صرف قربانی کا ہی ہونا چاہیے۔ وہ قربانی کے گوشت کا ٹکڑا اپنے سامنے رکھ لیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب درود پاک سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ اولاد نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر بچے بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت مبارکہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے آپ ثواب کی نیت سے ایک بار سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ کوثر کو 3 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا شہیدو ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا شہیدو 1 بار ہو گیا، یا شہیدو 2 بار ہو گیا، یا شہیدو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا شہیدوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 31 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ یہ عمل جیسا بتایا جا رہا ہے آپ نے بالکل ایسے ہی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک دن نصیب فرمایا۔ کیونکہ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو نوازے گا۔ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آپ اس گوشت کے ٹکڑے پر پھونک مار دیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس گوشت کے ٹکڑے پر یہ عمل کیا ہوگا اس کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں اور آج کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: قربانی کے گوشت کا صاف ستھرا ایک ٹکڑا لے لیں اور اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر اس پر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 31 بار یا شہیدوں پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں تیسرے نمبر پر
11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں، اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں۔ اس عمل کے فوائد: نمبر 1، بے زبانوں کی دعائیں ملیں گی۔ نمبر 2، ناگہانی آفات سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 3، جس بیماری کا تصور کریں گے ختم ہوگی۔ نمبر 4، نسلوں کی بے اولادی کا خاتمہ ہوگا۔ نمبر 5، گوشت کا جتنا بڑا ٹکڑا ہوگا اتنا ہی رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 6، نیک اولیاء جنات آپ کے دوست بنیں گے۔ اس عمل کو اس عید پر صرف ایک بار کر لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگ دستی ختم ہوتی ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے، کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ تمام اہل محلہ آپ کی عزت و احترام کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔